اچھا جی جنید صاحب، یہ جو پچھلے سیگمنٹ والا میرا رونا تھا اولمپکس کے حوالے سے وہ تو اور قسم کا تھا. یہ اس دفعہ میں یہ رونا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں اولمپکس گیم ہوتی ہیں، ایشین گیمز ہوتی ہیں، سیف گیمز ہوتی ہیں، ورلڈ کپ ہوتا ہے. ایشین گیم میں بھی پاکستان کدھر ہوتا ہے یار؟ یہ ہے کوئی ادھر سپورٹ بھی ہوتی ہے؟ کتنے افسوس. بالکل ہی مرمک گئے ہم تو. میرا خیال ہے صرف یہ گیمیں دیکھنے والے ہی رہ گئے ہوئے. بالکل تماشائی بن کے رہ گئے. ہماری پوری قوم ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھ کے افتتاحی تقریب دیکھتی ہے یا اختتامی تقریب پر تالیاں پیٹتی ہے. اس کے علاوہ ان بڑے بڑے جو سپورٹس کے ایونٹس ہیں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہ گئی. کتنے افسوس کی بات ہے. پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. ہم مطلب کوئی اس طرح کے جگمگاتے ہوئے دیے ان کا ذکر کر کے ہم ہاکی شاکی ہماری اچھی ہوتی تھی، کو تھوڑا بہت کھیل لیتے تھے، تھوڑا بہت ہوتا تھا. ہم کوئی 1-2 میڈلز کی امید رکھا کرتے تھے. اب تو ہمارے جو سپورٹس آفیشلز ہیں ان کی جو واحد پرائیورٹی ہے، ان کی جو یعنی ایک ہی کاوش ہے کہ کسی طرح قوم کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ کسی میڈل کی توقع نہ رکھنا، ہم میڈلز لینے نہیں جا رہے، ہم صرف شرکت برائے شرکت کر رہے ہیں، اپنی ریپرزنٹیشن کرنی ہے ہم نے وہاں پہ. کتنے افسوس کی بات ہے. 17-18 کروڑ یعنی آبادی والا ملک ہے اور وہاں سے 38 لوگ جا رہے ہیں اولمپک میں شرکت کے لیے، اور وہ بھی صرف شرکت کے لیے جا رہے ہیں. کسی ایک سے بھی میڈل کی توقع نہ رکھی جائے. آفیشلی ہم اعلان کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور جو لاکھوں کی تعداد میں آبادیوں والے ملک ہیں وہ کئی میڈل وہاں لے کے جاتے ہیں اپنے ملکوں میں. یار وہ کہاں سے لے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے چلو ہم غریب ملک ہی صحیح، مگر 50,000 ایسی گیمیں ہیں. چلو 50,000 میں نے جی باتی ہو کے کہہ دیا. نہیں درجنوں کی تعداد میں ایسی گیمز ہیں اولمپکس جن پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف محنت لگتی ہے، صرف ٹینشن اس میں توجہ دی جائے تو وہ بندہ اچیو کر سکتا ہے. تمہیں یاد ہے چائنا ایک وقت میں ہاکی کی دنیا میں چین کا نام و نشان تک نہیں تھا. پاکستان نے غالباً ایک بار چین کو میرا خیال 15 سے زائد گولوں سے ہرایا تھا. اس کے بعد چین نے وہ علاقے اسپیسیفائی کر دیے تھے، یعنی وہاں پر صرف ہاکی کھیلی جانی تھی. یہ کر دیا تھا کہ ان علاقوں میں صرف ہاکی کھیلی جائے گی. اور پاکستان نے پھر پاکستانیوں نے چائنیز کو ہاکی کھیلنا سکھایا، اور چند سال کے بعد وہی چین تھا جس نے پاکستان کو ہاکی میں ہرا دیا تھا. ہائے 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 ہائے. مجھے یار اچھی طرح یاد ہے چین کو اتنے گول ہوا کرتے تھے کہ ایک دفعہ تو گراؤنڈ میں ایک سائنسدان آ گیا، یار پتہ کرو یہ ان کے گول میں کہیں موری تو نہیں ہے، گیند ناسک ادھر ہی بڑھ جاتا ہے. اتنے گول ہوتے تھے چین کو. اب دیکھو چنگی پڑی اس کی عزت ہے یار. اور ہمارے ہاں یہ کل پرسوں جب اولمپکس کی طرف جا رہے تھے ہمارے کھلاڑی چند، اللہ میرا جانتا مجھے اتنا ترس آ رہا تھا. وہ جو 2-3 کھلاڑی کھڑے تھے ہرا کوٹ پہن کے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چک 12 سے بڑا پھپڑ نہیں چڑھانے آتا کہ پتر کوئی گل نہیں، جا تو دبئی اللہ خیر کرے. محنت کرنا بس، ویلڈنگ تمہیں آتی ہے انشاءاللہ، تنہا تمہاری اچھی ہوگی، جاؤ تم. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں لوگ اس کو شاید یہ ایک رسمی یا روایتی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بے پناہ ٹیلنٹ ہے. یقین کریں کہ یعنی حقیقت میں جتنا سپورٹس کے حوالے سے پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے، دنیا کے بہت کم ملکوں کو اتنی نعمت میسر ہے ہر حوالے سے. وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اپنی. لیکن وہی کہ نہ سرپرست اور سیاست، کرپشن، یعنی جو المیہ دیگر شعبہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو لانتیں ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہیں وہی سپورٹس میں. اور پھر مایوسی کا عالم. اس کا یعنی کسی سپورٹس آفیشل سے بات کر کے دیکھ لو کہ یہ کیوں نہیں ہم میڈل کی امید رکھتے، کیوں ہم پلاننگ کر کے ان کھیلوں میں کیوں نہیں ہم ترقی پا لیتے جن کھیلوں میں کمپٹیشن کم ہے. 18 کروڑ آبادی کا ملک ہے. آپ پھر ہم مثالیں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ جی اگر لیاری سے فٹ بال، لیاری کو اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ لیاری میں فٹ بال کو فروغ دیا جائے گا، وہاں پر فیسلٹیز دی جائیں گی، وہاں پر فنڈز دیے جائیں گے. فیفا وہاں پر فنڈز دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو فٹ بال کے ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صرف لیاری سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک فٹ بال ٹیم تیار کی جا سکتی ہے. ہمیں بات، ہمارے آفیشلز کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یا وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے. نہیں وہ تو باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پاکستان کی عزت
کسی طرف سے ماننا جائے. یہ تنہائی اس بات کی لیتے ہیں اور پھر پاکستان کو دبا کے رکھنا ہی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارے آفیشلز کی بھی, ہماری حکومتوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی اولمپک یا ورلڈ کپ سر پہ آ جائے تو پھر اپنی عزت کیسے بچانی ہے. او بابا, اگر آپ سپورٹس کے میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈیڈیکیشن چاہیے, آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی چاہیے, آپ کو عزم و ہمت شو کرنا چاہیے. 2-4 مہینے میں آپ کوئی مارکا نہیں مار سکتے. جی کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا, کوئی آغاز ہی نہیں کر رہا, کوئی سوچنا ہی نہیں شروع کر رہا کہ کوئی سپورٹس میں کوئی عزت حاصل کر سکیں گے. کوئی پلاننگ تو کرنی شروع کریں یار, کوئی ایک دن میں تو نہیں اس طرح کے اچیو ہو جاتے ہیں, اس طرح کے ٹائم لگے گا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ شروع تو ہوں خدا کے لیے, سوچے تو صحیح, پلان تو کریں. دہلی چھڑ گئے آپ بالکل. میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہنگری میں, ہم تو اس شخص کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے, ہنگری میں ایک شخص ہے کیرول تاکاس. وہ باقاعدہ اس کو ہنگری میں قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے, اور اس نے کارنامہ کیا انجام دیا کہ وہ ہنگری کی فوج میں سارجنٹ کے عہدے پر فائز تھا, اور پسٹل شوٹنگ میں وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. 1936 میں اس کو اجازت نہیں ملی برلن اولمپکس جو ہوئے تھے اس میں شرکت کی جائے, کیونکہ اس وقت تک یہ رول تھا کہ صرف ہنگری کی فوج کے جو آفیسرز تھے وہ ریپرزینٹ کر سکتے تھے. اس کے بعد جب ان کو یعنی بری طرح شکست ہوئی تو جو ہنگری کے سپورٹس آفیشل سے انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, ہم اپنے جو عام فوجی جوان ہیں ان کو بھی اجازت دیں. تو تاکاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے. 1938 میں اس کی پوری تیاری تھی اور اس نے نیشنل چیمپئن شپ شوٹنگ میں جیت لی تھی. 1938 میں اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ اولمپک سے 2 سال پہلے, 1940 کے اولمپک سے 2 سال پہلے ایک بوم بلاسٹ میں اس کا جو دایاں ہاتھ تھا جس سے وہ شوٹنگ کرتا تھا وہ پورا ہاتھ اڑ گیا اس کو. لیکن اس کے باوجود اس شخص نے ہمت نہیں ہاری اور بائیں ہاتھ سے پریکٹس شروع کر دی. شوٹنگ کی پریکٹس بائیں ہاتھ, یعنی ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھیلتا رہا, بائیں ہاتھ سے اس نے پسٹل شوٹنگ کی پریکٹس کی. 1940 اور 44 کے اولمپکس ہوئے ہی نہیں جنگ عظیم کی وجہ سے. پھر 1948 کے جو اولمپکس تھے, جو لنڈن اولمپکس تھے, اس میں تاکاس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. دائیں ہاتھ سے کھیلنے والے شخص نے بائیں ہاتھ سے پسٹل شوٹنگ کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا, اور دوبارہ 1952 میں پھر یہ کارنامہ دہرایا. اسے کہتے ہیں اولو العزمی, ڈیڈیکیشن. اسی لیے تو آپ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ شوٹنگ تو میرے کھبے ہاتھ کا کام ہے. اب تو اس کی کہیں لڑائی بھی ہو پڑے نا تو یہی کہتا ہے, میں تینوں کھبے ہاتھ دی چھڑی نا تو میں گولڈ میڈل دے دیں گا, میں تینوں دے دیں. ہمارے ہاں تو اولو العزمی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہ جو سپورٹس آفیشل ہیں یہ اتنی کو محبت کرتے ہیں سپورٹس کے ساتھ. آئے دن یہ اخباروں میں خبریں آئی ہوتی ہیں, ایک صوبے کے کھلاڑی دوسرے صوبے کے میں کھیلنے کے لیے جائیں, ریلوے اسٹیشن اتریں تو ان کو کوئی سپورٹس آفیشل لینے کے لیے نہیں آتا. خود ہی وہ بیچارے کھجل ہو کے رکشے والوں سے, ٹانگے والوں سے پوچھ کے بھائی جی اسٹیڈیم کدھر ہے, کبھی ہو جاؤ جی. اتنے جا کے پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی جی اسٹیڈیم کدھر ہے, سجے ہونا تھا تم کبھی ہو گئے ہو. ادھا میچ سڑک پہ ہی راستہ پوچھ کے گزار دیتے ہیں وہ بیچارے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سندھ سپورٹس ہوئی تھی, اس میں یہ خبر تک بھی آئی تھی کہ وہاں سے گوبر بھی نہیں اٹھایا گیا. گوبر ادھر پڑا ہوا تھا کہیں, وہ نہیں اٹھایا گیا کہ سپورٹ سے آگے یہ گوبر ہی اٹھوا دو. یار یہ جس طرح تم لیاری اور فٹ بال کا تعلق بتا رہے ہو, اللہ جانتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. گجرانوالہ میں ایسا ایسا ویٹ لفٹر, ایسا ایسا گدا کشتے کا ماہر, ایسی ایسی کشتی کرنے والا پہلوان آدمی موجود تھا. بیڑا غرق ہو گیا, کھاڑے اجڑ گئے ہیں, نہ ادھر کوئی سپورٹس ہو رہی ہے, نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی مدد مل رہی ہے. میرا خیال ہے کوئی 10-12 تو کھاڑے ہوتے تھے, بڑے منے ہوئے کھاڑے پورے گجرانوالہ میں, صرف ہر طرف ایکسرسائز ہوا کرتی تھی. اب تم جا کے دیکھو کخ بھی نہیں ادھر رہا ہوا. یار یہ پچھلے دفعہ اب سیف گیم میں وہ گجرانوالہ کو کوئی لڑکا گولڈ میڈل لے کے آیا تھا, کسی نے اس کی نہ خبر دی, نہ کسی سرکاری بندے نے اسے پوچھا, نہ اسے کسی نے منہ لگایا. آپ ہی محنت کر کے وہ بیچارے پہنچتے ہیں اگر کسی مقام پہ, آگے ان کو کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا, وہ پھر دل کھٹا کر کے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری حکومت پچھلی 1 دہائی سے مری جا رہی ہے کہ دنیا میں ہمارا سافٹ امیج ہونا چاہیے. اور مجھے سمجھے سافٹ امیج اس سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ وکٹری سٹینڈ پہ نظر آ جائیں, کسی سپورٹس میں آپ وکٹری سٹینڈ پہ نظر آئیں, پاکستان کا جھنڈا لہرائے. ضروری تو نہیں, ایک ہاکی تو نہیں, ہاکی کو ضرور پروموٹ کریں, لیکن درجنوں ایسی گیمز ہیں جن میں آپ تھوڑی سی محنت کر کے آپ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنا سافٹ امیج لا سکتے ہیں. نہیں کچھ کر سکتے تو چلو مجھے ہی بتائیں یار, میں ہی وہاں جا کے تمال ڈال کے کو میڈل لے.
ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.